الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواه والعاجز من أتبع هواه نفسه وتمنى على الله الأماني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر حازم اللذات الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں،
اتنی بات تو تقریباً سب کو معلوم ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی، آسمانوں میں، زمینوں میں، چاند میں، سورج میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، چونٹی سے لے کے جبریل اور میکائیل و اسرافیل و ملک الموت تک جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے اونچا اور جس کو کہا ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے اونچا وہ انسان کو بتایا ہے۔ اسی لیے اس کی بلندی کی، اس کی حیثیت کی، اس کے مقام کی، اس کے اندر کی استعدادوں اور صلاحیتوں کی بتانے کے لیے قسمیں کھائی۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ آدمی اتنا قیمتی، اس لیے علماء نے کہا کہ اس انسان کی حیثیت پوری کائنات میں ایسی ہے جیسے ہر انسان کے جسم میں اس کے دل کی حیثیت ہے، کیسی ہی پرسنالٹی ہو، کیسی ہی رنگ و روپ ہو، کیسا ہی تندرست و توانا ہو، دل کی بہت مہین اور باریک رگوں میں کسی ایک رگ میں اگر خون اٹک جائے تو پہاڑ جیسا آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، بولتا ہے تو بول بکھرتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، چلنا چاہتا ہے تو پیر لڑکھڑاتے ہیں، ارے بھائی چلو نا، چلتے کیوں نہیں، پیر تو ہے، ارے بھائی ہارٹ کیا، ہارٹ پرابلم، اور تب منہ بھر کے بولتا ہے۔ دل کی تکلیف ہے، اور دل کی تکلیف کیا، ایک رگ، ایک کہ جو حیثیت آدمی کے جسم کی، اس کی آنکھوں کا دیکھنا، کانوں سے سننا، ہاتھوں پیروں کی حرکت کرنا، اس بولنا، ہنسنا، ساری چیزوں کا دار و مدار دل پر۔ دل صحیح ہے تو سر سے پیر تک کے سارے اعضاء صحیح سے، دل میں کوئی بیماری ہو گئی، دل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کہ یہی حیثیت اس آدمی کی، اس انسان کی، اس مانو جاتی کی، اس منش کی، اس روئے زمین میں۔ اسی لیے تمام انبیاء، تمام رسول اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، رحم کھانے والے، کیا ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوں گے جو نبی اپنی امت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھلا چاہتے ہوں گے، ترقی چاہتے ہوں گے، حفاظت اور امن و امان چاہتے ہوں گے؟ اس سے کہیں زیادہ نبی اپنی امت کے لیے حفاظت، ترقی، امن و امان، اور دنیا ہی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی جو نبی چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا۔ اسی لیے تمام انبیاء، تمام رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی محنت کا میدان، محنت کا جوہر تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، جان، مال، صلاحیت، یہ تین طاقتیں ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس درمیانی، کسی کے پاس کم، یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ لیکن جان، مال اور سوجھ بوجھ کہہ لو، صلاحیت کہہ لو، گجراتی میں عورت کہہ لو، عورت کہہ لو،
یہ تینوں چیزیں ہر ایک کے پاس، اور تینوں کے ساتھ ہر فرد بشر میں، ہر انسان میں محنت کا ایک مادہ اور جوہر رکھا ہے۔ محنت کہتے کسے ہیں؟ سر سے پیر تک جو اعضاء ہیں ان کی حرکت کا نام اس کی محنت ہے۔ اس وقت بول رہا ہوں نا، یہ میری زبان کی محنت ہے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کی محنت ہے، آنکھیں آپ کی کھلی ہے، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی محنت ہے۔ تو یہ محنت ہر ایک میں ہے۔ اس محنت کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ یہ آدمی اگر اپنی محنت راستے کے چیتڑے، وہ پلاسٹک کی تھیلیاں، پلٹن کی ٹوٹی چپلیں، خالی بوتلیں، لوہے کے ٹکڑے، اگر اس پر محنت کرتا ہے تو لوہا اس کی محنت کے نتیجے میں آسمانوں میں اڑتا ہے۔ یہ مائک جس پہ میں بول رہا ہوں اور آپ سب سن رہے ہیں، لوہا ہی تو ہے، اسٹیل ہی تو ہے۔ آدمی نے محنت کی، کہاں کس شکل میں ہوگا، کتنی منزلوں کتنے مرحلوں سے گزرا، اور اس وقت مائک کی شکل میں بولنے والے کے سامنے ہے، آواز سب کو پہنچ رہی ہے۔ آدمی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لوہا تو بہت وزنی چیز ہے، اگر پانی پر رکھو فوراً ڈوب جائے گا، لیکن محنت سے ہزاروں لاکھوں ٹن لوہا اسٹیمر کی شکل میں اور جہاز کی شکل میں پانی پر تیر رہا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں ٹن لوہا ہواؤں میں اڑ رہا۔ یہ کیا ہے؟ سب انسان کی محنت ہے۔ اور ایک اتنی بڑی طاقت دی ہے محنت کی، لیکن اس کو جو غلط فہمی ہے، خدا کرے ہم سب اس غلط فہمی سے نکلیں۔ یہ چیز اس کی محنت سے لوہا، اب یہ لکڑی کی کرسی، یہ لکڑی کہاں ہوگی؟ جنگلوں میں، اور ایسے جنگلوں میں جہاں سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیے، ان کے بیچ میں یہ درخت کی شکل میں آدمی گیا، خریدا، کاٹا، لایا، پھر اس پر آری چلائی اور مشینیں چلائی، اور اس وقت میں کرسی کی شکل میں تخت پر ہے۔ راشٹرپتی بھون میں بھی ہے، حضرت مولانا کے یہاں بھی ہے، شیخ الحدیث صاحب کے یہاں بھی ہے۔ یہ وہی لکڑی ہے جو جنگل میں تھی، آدمی نے محنت کی، اب اس کی شکل۔ یہ جتنا لکڑی کا فرنیچر ہے، ڈبل بیڈ ہے، اور لکڑی کے فرنیچر، ٹیبل، کرسی اور الماریاں، کیا کیا ہے؟ لکڑی ہی تو ہے۔ آدمی کی محنت کے نتیجے میں یہ سب بنا، لیکن بیچارہ آدمی خدا کرے اس غلط فہمی سے نکلے، اس لکڑی کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھ رہا ہے، لوہے کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھ رہا ہے۔ تو لوہا اڑ رہا ہے، تم تھوڑے اڑ رہے ہو، لوہا تیر رہا ہے، تم نے کیا ترقی کی؟ کہ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ چیزوں کی محنت کو، چیزوں کی ترقی کو آدمی اپنی ترقی سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی ترقی جو ہے یہ تو اس کی صفات میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس کو خلق کہتے ہیں،
الا لہ الخلق، الا لہ الخلق والامر، الا لہ الامر والخلق. کیا ہے بھائی؟ الا لہ الخلق والامر. تبارک اللہ رب. پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ کی صفت. یہ ناخن ہے ناخن. یہ ساری دنیا جتنی مشینیں، جتنے آدمی، جتنے صدر، جتنے وزیر، جتنے انجینئر، جتنے ڈاکٹر، جتنے جو ہے سب مل کر ایسا ایک ناخن جو اللہ نے بنایا ہے نہیں بنا سکتا. بناوٹی جو چاہے کر لے، بناوٹی بال بھی، بناوٹی ناخن بھی، اور بناوٹی پتہ نہیں کیا کیا. مخلوق پیدا کرنا صرف کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے ہماری فرما برداری کے لیے، ہماری اطاعت کے لیے، ہمارے حکموں پر چلنے کے لیے. حکموں پر چلیں گے جب جب حکموں کو سیکھیں گے، اور حکموں کو سیکھیں گے جب وہ پہلے ہم کو پہچانیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم کتنے بڑے ہیں، ہماری قدرت کیسی ہے. جتنے ہم بڑے اتنا ہمارا حکم بڑا، اتنی ہماری دادش بڑی. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات سب کی محنت کا میدان انسان کا دل. دل بنا آنکھیں بنی، دل بنا زبان کے بول بنے، دل بنا ہاتھ پیروں کا استعمال بنا، دل بنا دوائیاں بنی، دل بنا گھر والے بنے، دل بنا سماج بنا، دل بنا اخلاق بنے، دل بنا دنیا بنی، دل بنا سنسار بنا، دل بنا آخرت، دل بنا خبر بنی، دل بنا سکرات بنی، دل بنا جنت کی جاری بنی، دل بنا اللہ کی رضا بنی. سارا دار و مدار دل پر ہے. دل بگڑا آنکھیں بگڑی، غلط دیکھنے لگے. جس کو آنکھیں دینے والے نے منع کیا ہے، خبردار اس آنکھ سے ہماری دی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، حرام. دل بگڑا زبان بگڑی، یہ بول تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. زبان ہم نے دی ہے، اس سے یہ نہیں بولنا ہے. دل بگڑا آنکھیں بگڑی، دل بگڑا کان بگڑے، دل بگڑا زبان بگڑی، دل بگڑا ہاتھ بگڑے، دل بگڑا کمائی بگڑی، دل بگڑا گھر بگڑا، دل بگڑا محلہ بگڑا، دل بگڑا سنسار بگڑا، دل بگڑا دنیا بگڑی، دل بگڑا آخرت بگڑی. سب سے بڑا مسئلہ دل کا ہے. اس انسان کی حیثیت اس پورے سنسار میں، اس پوری کائنات میں وہ ہے جو آدمی کے اپنے جسم میں دل کی ہے. عجیب بات، جس نے دل دیا ہے، کس نے دیا؟ یہ دل تو سب میں ہے. بھیڑیے میں بھی دل ہوتا ہے، شیر اور بلی چوہے میں بھی ہوتا ہے، کتے کتیا میں بھی ہوتا ہے. دل تو سب میں ہوتا ہے. انسان کا دل، یہ دل ہم نے صرف اپنی عظمت و بڑائی دکھانے کے لیے، اپنی ہماری محبت پیدا کرنے اور دل میں اتارنے کے لیے، ہماری عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے، اطاعت کے لیے، ہمارے خوف کے لیے. خوف ہو تو ہمارا
ہم سے کہ دل اللہ نے صرف اپنے لے دیا. اس لیے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ علماء نے کیا ہے دل دیے جانے کے قابل. جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں اللہ کے سوا. ایسے ہی الہ جو ہے والہن سے ہے. یہ علماء سمجھتے ہیں اس کو کہ جس سے والہانہ محبت کی جائے، والہانہ کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ دل دیے جانے کے قابل صرف اللہ کی ذات. زمین کے ٹکڑے کو دل دے دیا، ڈھیلے پتھر کو دے دیا، گدھے گھوڑے کو. اس دل پر ہمارا کیا ظلم ہے؟ کتنا بڑا گدھے گھوڑے کچرا گندگیاں سب اس میں نہیں ہے تو اللہ ہی نہیں. ارے ظالم ایسا ظلم نہ کر، ارے ظالم ایسا ظلم نہ کر. ہم نے تو تجھے دل دیا ہے اور ہمارے لیے دیا ہے. اور سن، اگر تو نے ہمیں دل دیا، ہماری محبت پیدا کی، ہماری عظمت اس دل میں بھری، تو پھر مخلوق جتنی ہے سب تیرے تابع ہے. بارشیں تیرے اشاروں پر، ہوائیں تیرے اشاروں پر، پیداوار تیری دعا پر. تیرے اندر میں کوئی بات آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی. بہت زبردست قحط سالی. مصر سے غلے منگواتے، مصر والوں کے پاس تھا. اللہ کی شان. ایک صحابی کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا خواب میں اس عمر کو کیا ہو گیا؟ اس عمر کو کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا گئے، آنکھ کھلی، سیدھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. سرکار یوں فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، خدا کہے ہم سمجھیں. امت کے اصل جڑنے کی جگہ مسجد اور امت کے جڑنے کا عنوان نماز. جب کبھی کوئی امر مہم پیش آتا، جب کبھی کوئی مسئلہ اجتماعی ہوتا، آواز لگتی تھی مدینہ میں الصلاۃ جامعۃ. باغ والا باغ سے، گھر والا گھر سے، مارکیٹ والا مارکیٹ سے، منڈی بازار والا منڈی بازار، جو جہاں ہوتا تھا سیدھے مسجد نبوی میں. کہ اصل مسلمان کے جڑنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں المسجد بیت کل مؤمن تقی. مسجد ہر متقی مومن کا گھر ہے. جیسے آدمی کا اپنے گھر میں جی لگتا ہے نا، کیونکہ جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہوگا اس کا دل مسجد میں اتنا ہی لگے گا. جتنا ایمان میں کمزوری مسجد سے بھاگے گا. امت کے جڑنے کی جگہ مسجد اور امت کے جڑنے کا عنوان الصلاۃ جامعۃ. نماز تیار ہے کہ مغرب تو پڑھ لی، عشاء کا وقت ہوا نہیں ہے، اب کیسے اعلان ہو رہا ہے؟ ہاں کوئی بہت اہم مسئلہ ہے. اعلان ہوا
سارا مدینہ مسجد نبوی میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائیو پہلے یہ بتاؤ کہ میری ساری گھریلو زندگی باہر کی مسجد کی تمہارے ساتھ کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، میری کون سی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ یا مبارک سنت سے ہٹی ہوئی؟ سب نے ایک زبان، امیر المومنین ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں آپ تو 100% حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، آپ تو ہنستے بھی ہیں تو سنت کے مطابق، اور غصہ بھی آپ کا ہوتا ہے تو حضور کے غصے کی روشنی میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جو خواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر کو کیا ہو گیا؟ ایک صحابی نے کہا امیر المومنین اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی پر جب آپ عرفات سے واپس آ رہے تھے، بیٹا یاد رکھنا تو جتنا اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تو تجھے اتنا ہی یاد رکھیں گے، جتنا ڈرے گا اللہ تجھے اتنا ہی انعام دیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی کسی مسئلے میں تجھے کسی مدد کی ضرورت ہو تو سیدھا اسی کا در کھٹکھٹانا، اسی سے مدد چاہنا۔ اسی لیے جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، کیسے پیاری سورہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ تو اللہ کیا کہتے معلوم؟ آدھی تیری آدھی میری، عبادت میری مدد تیری۔ پھر جب اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ چلا دے، وہ سیدھی راہ جس راستے پر چل کر تیرے انعامات کی بارشیں ہوتی، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ جن پہ اللہ کے انعامات ہوئے ہیں وہ نبیوں کی پیغمبروں کی جماعت ہے، صدیقین شہداء صالحین کی جماعت ہے۔ اور کیا کہنے ان کی دوستی کے، اور کیا کہنے ان سے محبت کے، اور کیا کہنے ان سے تعلق کے، بڑے اچھے سے۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جس راستے پر چلنے والوں پر تیرے انعامات ہوں۔ اے اللہ اس راستے سے بچا دے جس پر تیرا غضب اترا، جن پر تیرا غضب اترا، اور جو راستے ہی سے بھٹک گئے، سیدھا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ کے نبی کی زبان کہلوایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ،
یہ میرا راستہ، جو شریعت، جو سنت، جو حلال و حرام، جو جائز و ناجائز، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس عمل سے ناراض ہوتے ہیں، جو کچھ کہا ہے یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، ناک کی سیدھ میں چلے آؤ، ادھر ادھر کی گلیاریوں میں مت جانا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا راستے سے بھٹک جاؤ گے، منزل سے دور ہو جاؤ گے۔ ولا تتبعوا السبل، جب میرے والا راستہ چلو گے، اللہ کو اللہ مان کر، نبی کو نبی برحق مان کر، اللہ کی ہر بات سچی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد سچا، جب اس کو مان کر چلو گے تو راستے بہت نظر آئیں گے، اللہ کے دشمنوں والا بھی، نبی کے دشمنوں والا بھی، اللہ سے دور کرنے والوں کا بھی، نبی اس کو بھلانے والا بھی، بہت راستے نظر۔ ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کی گلیاریوں میں وہ پہننا ہو، وہ صورت شکل ہو، وہ سماج سوسائٹی ہو، وہ کمائی کی شکل ہو، وہ شادیاں ہوں، راستے بہت دکھیں گے، اس طرح کرنے میں تو بہت اچھا ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت نظر آئے گا، خبردار میرا راستہ چھوڑا۔ اس لیے ایک جگہ تو بہت زبردست قرآن نے وعید بیان کی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، دیہات میں ہوں، شہر میں ہوں، پچھم میں ہوں، پورب میں ہوں، اتر میں ہوں، دکن میں ہوں، جو بھی جہاں بھی زندگی کے جس شعبے میں، کھانے کمانے میں، پہننے اڑنے میں، شادی بیاہ میں، مکان سواری میں، یہ دنیاوی زندگی کے شعبے، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق و عادات میں، رہن سہن جس کو سماج کہتے ہیں، اور آپس کے معاملات میں، جو بھی جہاں بھی جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، پہلی سزا اس دنیا میں تصیبہم فتنہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جیسے آج کل لوگوں کی زبانوں پر بہت، بھائی مولوی صاحب ایسے فتنے تو کبھی دیکھے ہی نہیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لڑکوں کے فتنے، مالداروں کے فتنے، غریبوں کے فتنے، عورتوں کے فتنے، عوام کے فتنے، خواص کے فتنے، فتنے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد بیان شروع فرمایا اور مغرب تک، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک، زمینیں کب بنی، آسمان کب بنے، چاند و سورج کب بنے، دنیا میں سب سے پہلی قوم کون سی آئی، اس قوم کے لیے اللہ پاک نے کون سے نبی کو بھیجا، اس قوم میں سے جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، نبی کی بات مانی، ان کے ساتھ اللہ کا کیسا پیار، کیسی مدد ہے، جنہوں نے نبی کو ستایا، نبی کی مخالفت کی، ان پر کیسی پکڑ آئی، وہ سارا بیان کر کے اخیر میں قیامت کے قریب کے فتنے بیان کیے۔ آپ اونچی جگہ کھڑے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم موجود تھے، تو
تمہیں وہ دکھ رہا ہے جو میں دیکھتا ہوں؟ حضور نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں تو نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں فتنے دیکھ رہا ہوں، تمہارے گھر گھر میں فتنے، اور فتنے بھی بارش کی طرح، جیسے بارش کا ایک قطرہ دوسرا ساتھ ایک کے بعد ایک کے موسلادھار بارش ہوتے ہیں کہ ایسے فتنے آئیں گے. اور سب سے آخری فتنہ والدجال شر غائب ينتظر، دجال کا فتنہ کہ وہ لاکھوں اس کے فتنے میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن اس کا جو مقابلہ کرے گا وہ صرف مومن کرے گا. ایمان اتنی بڑی طاقت ہے، خدا کرے ہم 6 نمبر سمجھیں، تبلیغ کے 6 نمبر، تبلیغ کے 6 نمبر. اس کا پہلا نمبر کلمہ، اس کلمے کی طاقت، اس کی حقیقت، اس کی نورانیت، اس پر ملنے والے انعامات، اس کلمے والی پوری زندگی. یاد آیا مجھے